محترم ناظرین، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی اس زمین پر نافرمانیاں حد سے زیادہ ہو گئیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف قسم کی آزمائشیں اور مختلف قسم کے حالات، مختلف قسم کے عذابات لوگوں پر آئے۔ چنانچہ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں تو صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا جو لوگ سرکشی اور نافرمانی کے معاملے میں انتہا درجے کو پہنچ گئے۔ مختلف قوموں پر مختلف قسم کے عذابات اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئے، چنانچہ کئی ایسی قومیں بھی تباہ اور برباد کر دی گئیں جو مختلف قسم کے گناہ میں مبتلا ہوئے اور ان کو زلزلے کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ قرآن اور حدیث میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا یہ حکم بھی دیا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف ہم رجوع ہوں اور توبہ کریں۔ چنانچہ آج کل بھی ہم مختلف مقامات پر اور مختلف جگہوں میں زلزلے جیسے عذاب کو آتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوں اور پھر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ خاص طور پر زلزلے کے معاملے میں اور عذاب کی صورت میں ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ چنانچہ مختلف قسم کے استغفار کی ہدایت دی گئی۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استغفار نقل کی گئی ہے، ہم کثرت سے اس کو پڑھیں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے یہ استغفار بھی نقل کی گئی ہے روایتوں کے اندر کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے زلزلے کے موقع پر سورۃ الشمس یعنی والشمس وضحاها جو پارے 30 کے اندر ہے، اس سورت کو بھی کثرت سے ہم پڑھیں اور پھر خشوع خضوع اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت بہت مہربان ہیں، بڑے غفور الرحیم ہیں۔ جب ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے اور توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایسے حالات میں ہم سب اپنے گناہوں کو اقرار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ زلزلے جیسے آفات سے اور اس کے علاوہ دوسری مصیبتوں سے ہم تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے اور نافرمانی سے بچ کر فرما برداری والی زندگی کو اختیار کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ محترم ناظرین، مختلف قسم کے آفات کے وقت اور خاص طور پر زلزلے کے موقع پر ہم سب استغفار کی کثرت کریں اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اس استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جیسے پارے 30 میں سورۃ الشمس، اس سورت کے پڑھنے کا بھی ہم اہتمام کریں۔ پارے 30 میں سورۃ الشمس مختصر سی سورت ہے، اس سورت کو کثرت سے ہم پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ سورہ شمس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها